بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 19 محرم الحرام 1446 ہجری مطابق 26 جولائی 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ اصلاحیات، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اس وقت اگر ہم اپنے نوجوانوں پر نظر ڈالیں تو ان کی کارکردگی دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ان میں جو طبقہ بے دین ہے وہ تو ایسی حرکتوں میں مبتلا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، اسے نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو مسجد اور دین کے نام سے چڑھتا ہے۔ غلط اور ناجائز تعلقات، نشہ، شراب خوری، جوا، سٹہ بازی، کھیل کود اور اسی طرح کی فضول حرکتوں میں ملوث ہے۔ آپ ڈھابوں اور چوراہوں پر ایسے نوجوانوں کے بھیڑ دیکھ سکتے ہیں، انہیں زندگی کے رنگریلیوں کے علاوہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ نوجوانوں کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو دیندار ہے، جسے مذہب اور مسجد سے لگاؤ ہے، جسے دینی چیزوں سے دلچسپی ہے۔ پھر ان میں بہت سے وہ بھی ہیں جنہوں نے مدارس سے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے تو تعلیم حاصل نہیں کی لیکن دین اور دین سے متعلق چیزوں کا اچھا خاصا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اس طبقے کی دلچسپیوں کا مرکز اور سینٹر بھی لایانی چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ طبقہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس طرح اٹھاتا ہے اور ان کو ایسی اہمیت دیتا ہے جیسے وہ دین کے بنیادی مسائل ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ تو رفع یدین، آمین، آہستہ سے بولنا ہے یا بلند آواز سے، اس طرح کے مسائل میں جنگ چھیڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے اپنے ادارے اور اپنے مسلک کی خوبیاں بیان کرنے اور دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے اور بلا وجہ انہیں بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کی ہسٹری کے 1300-1400 سال پرانے واقعات میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں جیسے قیامت کے دن اصل سوال انہی واقعات سے متعلق ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ جو بے دین طبقہ ہے اس سے تو ہمیں شکایت ہے ہی، لیکن جو دیندار اور مذہب پسند طبقہ ہے اس کی بھی دلچسپیاں ہمارے لیے کتنی نفع بخش ہیں۔ کیا اس کی دلچسپیوں سے بلا وجہ کے جھگڑے نہیں پیدا ہو رہے؟ کیا ہماری ملت کی صلاحیتیں برباد نہیں ہو رہی؟ یقیناً نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو فکر و عمل دونوں اعتبار سے اچھا ہے، اس کی دلچسپیاں اور کام فائدہ مند نفع بخش ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے۔ پہلے دونوں طبقوں کے مقابلے میں اس کی کوشش کمزور ثابت ہو رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح رخ پر محنت کریں، ہم قوم و ملت کے فائدے کے کام کریں۔ جو بے دین طبقہ ہے اسے دین کے قریب لائیں، جو دیندار طبقہ فضول کاموں میں پڑا ہوا ہے اسے صحیح رخ دیں اور اس کے دلچسپیوں کا میدان مفید کاموں کو بنانے کی محنت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 28، باتوں کی امانت، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس امانت داری کے ساتھ ہے، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں جا کر بیان نہیں کرنی چاہیے سوائے 3 مجلسوں کے: ایک جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری جس میں بدکاری کی جائے، تیسری جس میں ناحق کسی کا مال لوٹا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4869۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر امانت داری کی تاکید فرمائی۔ ارشاد باری ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، جس کا مطلب ہے کہ تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار یعنی اللہ سے ڈرتا رہے۔ عام طور پر امانت صرف اس چیز کو سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق مال و دولت سے ہو۔ اکثر لوگ اس معنی میں امانت داری کا دم بھی بھرتے ہیں اور خود کو ایماندار کہتے اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن امانت داری اس سے بڑھ کر ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر بہت سی دیگر چیزیں بھی شامل ہیں جنہیں ہم یا تو امانت سمجھتے ہی نہیں ہیں یا انہیں اپنی ذاتی مفادات اور اپنی چٹپٹی گفتگو کے چکر میں فراموش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کے ساتھ امانت داری کا مطالبہ بھی ٹھیک اسی طریقے سے کیا ہے جیسا کہ مال و دولت کے سلسلے میں کیا ہے۔ ان بہت سی چیزوں میں ایک اہم چیز باتوں کی امانت ہے۔
جس کے سلسلے میں جو حدیث پیش کی گئی اس نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو ہر ایک کو بتائے جانے کے لائق نہیں ہے، یا بتانے والے کے انداز یا اس نے صاف کھل کر کہہ دیا ہو، یا اور آپ کو یا اشارہ مل گیا ہو کہ یہ بات سب کو بتائے جانے والی نہیں ہے، تو اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس پہلو سے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، لوگوں کے راز دوسروں کے سامنے کھولنا ہمارے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ بلکہ اگر کسی کو کسی کے راز کی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ اسے چٹخارے لے لے کر دوسروں کو بتاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اپنا دوست اور خیرخواہ سمجھ کر کسی نے اسے اپنی خاص بات بتا دی، پھر وہی شخص اس کی لنکا ڈھا دیتا ہے اور اسے سب جگہ بدنام کرتا پھرتا ہے۔ یہ چیز آپسی اختلافات، رشتوں میں دراڑ اور دشمنیاں پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت بھی ہے۔ شریعت میں ایسے شخص کو بہت برا سمجھا گیا ہے، اس لیے باتوں کی امانت کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ راہ عمل، دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اسلام محنت، مشقت، کوشش و عمل کو پسند کرتا ہے۔ سستی، کاہلی، بیکاری، کام چوری اسے بالکل پسند نہیں۔ وہ محنتی اور کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ سست و کاہل اور دوسروں پر بوجھ بننے والے انسان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ معاش کی تلاش میں محنت کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے ہر طرح کے وسائل اختیار کرتے ہیں، اسلام ان کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ بے روزگاری کا بہانہ بنا کر روزی کی تلاش میں نہیں نکلتے اور فقر و محتاجی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بنیں، دوسروں پر بوجھ بننے والے نہ بنیں، اس لیے کہ جو لوگ اپنے اور اپنے بال بچوں کی خوشحال زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کے بندوبست میں مشغول رہتے ہیں، اسلام ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ جو کہتے تھے پہلے خود اس پر عمل فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی مجاہدین کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، کبھی باورچیوں کے ساتھ ایندھن جمع کر رہے ہیں، کبھی گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں اور گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اسی انداز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی۔ چنانچہ وہ گھر بیٹھے رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، محنت مزدوری کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص کا گزر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ حضرات پوری مستعدی اور چستی اور نشاط کے ساتھ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، کاش اتنی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار بات کہی کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے محنت کرنے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے۔ اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو بھی یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے، اور اگر یہ اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کسی کے محتاج نہ رہیں تو بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ البتہ اگر یہ ریاکاری اور شہرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو شیطان کے راستے میں ہے۔ موجم کبیر للطبرانی، حدیث نمبر ہے 283۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کمانا بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، بلکہ یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے۔ مسائل: سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کے درج یہ چند اسباب ہیں، ان میں سے یعنی کوئی بھی اگر سبب پایا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جیسے کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصلی جگہ سے پہلے کر دینا، مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے بعد میں کر دینا، جیسے پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا، دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا، مثلا رکوع دوبارہ کر لیا یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کسی واجب کی صفت، اس کی کنڈیشن بدل دی، مثلا جہری نماز یعنی جس میں قرات زور سے کی جاتی ہے، امام نے وہاں آہستہ قرات کر دی، اور جو سری نمازیں ہیں یعنی آہستہ نماز پڑھنے والی نمازیں ہیں اس کو زور سے قرات کر دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی واجب کو ہی ترک کر دیا، مثلا
تشہد نہیں پڑھا یا سورہ فاتحہ چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ تو سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔